ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر معزز سامعین مکرم اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں اللہ رب العزت اللہ مالک جو پوری کائنات کا خالق ہے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے لیے اپنی لیل و نہار کو وقف کیا اور ہر اس بات سے آگاہ کیا کہ جس سے انسان اللہ رب العزت کی بغاوت میں چلا جاتا ہے اور ہر اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ جس سے انسان رب تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور سب سے آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ
و ہدایت کے لیے اور اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسا عظیم تحفہ عطا کیا۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عظمت اور بلندی عطا کی، اور بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی رہی اور وقتاً فوقتاً وہ ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اس کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی۔ ایک قدیم نسخہ تورات کا، وہ بھی ترجمے کی صورت میں ان عیسائیوں کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اندر بھی تبدیلی ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جمع کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تمام دنیا جہان کی خیر و برکت کو قرآن مجید میں سمیٹ دیا۔ 604 ہجری میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، وَقَالَ الَّذِي لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اس قرآن کو اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ مشرک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا سارا کا سارا نازل ہو جائے ہمیں پتہ چل جائے، لیکن یہ رب تعالیٰ کے اپنے محمد مصطفیٰ کریم اور اس پوری کائنات کو رشد و ہدایت کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ صحابہ کرام اور لوگ اس کو سمجھ لیتے، سنتے اور سمجھتے اور اس پر عمل کرتے۔ جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا گیا، صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے، ان کو یاد کر لیتے، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، تفسیر لکھتے رہے، اور پھر یہ قرآن مجید 23 سال میں مکمل ہو گیا۔ اس میں 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن مجید 20 سال میں مکمل ہوا، ایک میں ہے 22 سال میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 23 سال میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی رہنمائی کے لیے اور اس امت کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو اس دنیا میں نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ قرآن مجید آسمان سے دنیا کی طرف پھیلائی گئی اللہ رب العزت کی ایک مضبوط رسی۔ کیسے؟
اصل میں یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس آیا ہے یہ تو ایک کاپی کیا ہوا، اصل جو قرآن ہے، جو عظیم قرآن اللہ رب العزت، وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اس کے فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ تو ہمارے پاس ایک فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ پر قرآن مجید کو نازل کیا، ایک کاپی بنا، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ ڈپلیکیٹ کاپی کر رہے ہیں، تو اسی طرح حامیم الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل کیا، اور اسی طرح وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، اور یہ تو الکتاب ہے جو ہمارے پاس فرشتوں کے پاس لعلی، بہت ہی بلند بالا اور حکمت والی کتاب ہے، اور اتنی بڑی کتاب، لفظ علی یہاں پہ آیا، اتنی بلند بالا کتاب اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ اب یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، قرآن مجید اللہ رب العزت نے انسانوں پر ہی نازل کی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن کو اللہ رب العزت پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہاڑوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ انسان کتنا پتھر دل ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ پتھر دل ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا، دن اور راتوں کا، کوہ طور پر اللہ رب العزت مخاطب ہوئے، کہا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، کہا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دل کے اندر آتش آگ بڑھی اور کہا، اے اللہ میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں تجھے دیکھوں، تیرا دیدار کروں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی بکھیروں گا، اپنی تجلی ڈالوں گا۔ اگر تو نے اس کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا، تجھے کچھ نہ ہوا، تو پھر سمجھ لے کہ تو مجھے بھی دیکھ سکتا۔ پہاڑ کو دیکھا، اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی۔ تجلی ہوتی ہے اللہ رب العزت کا تھوڑا سا نور اس کے اوپر پڑا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پہاڑ کے اوپر اللہ رب العزت نے
اپنا نور بکھیرا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کا قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ یہ تو رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے 3 اصول ہمیں سمجھ لینے چاہیے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ اللہ کا کلام جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ کلام الہی جب انسان اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس کو رب تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا، اور جب نازل کیا تو اس کے نازل کرنے والا اتنا بڑا ہے۔ آج ہم ایک دیوان پڑھ لیں تو بڑے مزے مزے سے کہتے ہیں کہ یہ بڑی مزے کی کہانی اس میں لکھی ہوئی ہے، اور بڑا کمال کا رائٹر ہے جس نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن جس کو رب تعالیٰ نے دنیا میں محمد کریم پر نازل کیا وہ رب کتنا بڑا، اس کی شان اور اس کی عظمت کتنی بڑی، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے، تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اسی لیے آج اگر کسی انسان سے کلام کی جائے، اس سے گفتگو کر لی جائے تو انسان بڑا مزے سے کہتا ہے کہ یہ انسان، اس کی گفتگو بڑی کمال کی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ دوبارہ ملنے کی دعوت، دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے، اس کی گفتگو بڑی پیاری ہے، اس کے پاس پھر بھی بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ رب جس نے قرآن کو نازل کیا وہ رب کتنا بڑا ہے، اور پورا کا پورا قرآن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ نازل کیا، تو وہ قرآن جو پورا کا پورا اخلاق اور تمیز اور ان پوری انسانیت کو ایک سبق دیتا ہے۔ اور محمد کریم، دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات، زبور، انجیل یہ نازل ہوتی گئی موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کتابوں کا وجود نہیں رہا۔ اب کس پر عمل کر کے انسان جنت کو لے سکتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو ان کے اوپر نازل کی گئی، اس پر عمل کر کے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کتنی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید کو نازل کیا علی عبدہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور پر نازل کیا، یہاں پہ اگر نور ہوتا نزل الفرقان علی نورہ تو پھر یہاں نور کا لفظ آنا تھا، یہاں پہ عبدی کا لفظ آیا۔
نازل کی کتاب، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بکھیرا اگر آیا ہے تو پھر اسی کتاب کی وجہ سے ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب قرآن مجید کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری ہجرت 9ویں ہجرت کی اور کافر و مشرکوں کو اعلان کر دیا کہ اب تمہارے پاس صرف چند مہینے باقی ہیں، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر اگر اسلام کو قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، چند مہینوں کے بعد اگر پھر بھی اسلام نہ لائیں تو ان کا قتل عام کرو، مشرکوں کو قتل کرو۔ جب یہ بات سنی تو مشرکوں کے اندر ہلچل مچ کہ اب کیا کرنا ہے، اب تو ہمیں وارننگ دی گئی، اسلام نہ لائے تو پھر ہمارا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہتے ہیں ہمیں مہلت دینی چاہیے، محمد کریم ہمیں اپنے پاس بلائیں، ہم ان کے پاس جائیں، قرآن کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد ہمیں علم ہو، پھر ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، جب مشرکوں نے یہ باتیں کہی تو یہ آیات نازل ہوئی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اے محمد کریم، جب کوئی کافر تمہارے پاس آ جائے تو اس کو قرآن مجید سناؤ، اس کو سمجھاؤ، جب وہ سمجھ لے، سن لے اس کو، ما منا ثم ابلغه ما منا، پھر اس کو اس کے مقام تک امن سے پہنچا دو۔ تو آج مسلمان اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ انسان پڑھتا ہے اس کتاب کو، رب تعالیٰ کے فرشتے اس ایک مسلمان پر رشک تھے، جب اس کو نازل کرنے لگے اللہ رب العزت تو فرشتوں نے حش کیا کہ کتنے ہی عظمت والے لوگ ہیں، کتنے ہی بلند و بالا لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور تیسری بات، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر آج تک 1441 سال گزر گئے، کوئی تبدیلی نہیں، کسی حروف کے اندر تحریف یا تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ مجھ کو نازل کیا ہے تو رب نے نازل کیا اور محمد مصطفیٰ پر نازل کیا۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ میں اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر اس کتاب نے یہ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور تمیز سکھائی۔ اس قرآن کے اندر ہر وہ بات جس کو سمجھنے کے لیے مسلمان سال کوششیں کرتا
اس کتاب کو محمد مصطفیٰ کے ذریعے نازل کیا گیا اور یہ تاریخی ختم ہو گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شک نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں؟ مسلمان اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید کو چھوڑ کر لوگوں سے اور فتنوں سے اپنے دل کو بہلا لیا اور بازاروں کی زینت بن گیا، قرآن کو چھوڑ دیا، آج مسلمان رسوائی ذلت کا شکار۔ اور چوتھی بات یہاں پہ یہ کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ آج مسلمان یہ کہتا ہے مجھے ڈگری مل جائے، میں پی ایچ ڈی کر لوں، ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں، لیکن یہاں پہ رب تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ کتاب پڑھنے والا ہے اس کی عظمت اور شان اللہ نے الگ ہی بنائی ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کو جس طرح بھی مصائب آتے ہیں، انسان کی ایمانی کیفیت کے مطابق اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ جو یہ کتاب پڑھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دن اور رات اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر ان آیاتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے آ گئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے غار میں، اللہ رب العزت کی کلام سے کلام پڑھ رہے تھے، حضرت خدیجہ جو کھانا لے کے آ رہی تھی، فرشتہ نازل ہوا، کہتا ہے، کہا محمد کریم تمہارے لیے خدیجہ آ رہی ہے کھانا لے کر، اس کو اس کے رب کی طرف سے سلام ہے۔ رب کا سلام آیا، جب کہا کہ تجھے رب سلام کہتا ہے، حضرت خدیجہ رونے لگی کہ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے میرا نام لیا ہے، مجھے پکارا ہے۔ کتنی تڑپ تھی ان کے دل میں، کتنی تڑپ ان کے دل میں تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ بڑھا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند و بالا کیا، اور بہت سی ایسی قومیں تھی جن کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے جسم پہ، ہمارے گھر بار میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا حق ہے اور کنٹرول ہے تو وہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تہذیب اور کوئی سلیقہ ہے کسی چیز کا تو وہ قرآن مجید کا ماحول ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب والا بنائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے۔ جب یہ باتیں آ جائیں گی تو پھر رب تعالیٰ آسمان پہ خوش ہوگا، اور رب خوش ہو گیا تو پھر دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو آگے پڑھانے والا، دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والا اور قرآن کو اپنا رہبر و رہنما بنانے والا، اللہ رب العزت کل قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو انسانوں کی صفوں سے نکال کر اس کو فرشتوں کی صفوں میں شامل کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان انسانوں کی صفوں سے نکل کر رب اس کو فرشتوں کی صفوں میں ملا دے گا، ملائکہ کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ مقام مرتبہ کس کا ہے؟ جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا طالب علم ہے، قرآن کا علم دینے والا